السلام علیکم، آئی ہوپ آر یو فائن۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ہی زبردست طریقے سے آپ کو ایک نیوز بھی دوں گا کہ پاکستان کے اندر کیا نیوز ہے، دوسری آپ کی ویکیبلری، اینڈ تھرڈ ون دیٹ آپ کی ریڈنگ ویکیب اور سمجھنے کی صلاحیت جو ہے نا، انگلش ریڈنگ کو کیسے پڑھتے ہیں، کیسے اس کو سمجھتے ہیں، وہ سب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہت ایزی ہے اور یہ ایک سٹوری ہے جو بہت مشہور ہوئی ہے اور یہ ایک نیوز بھی ہے ہمارے لیے۔ کہیں بھی آپ ٹیسٹ پہ جاتے ہو، آپ سے کوئی بھی نیوز پوچھا جاتا ہے، ڈیٹ پوچھی جاتی ہے، تو آپ کو اس میں یہاں پہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ اس طرح کے نیوز آتے ہیں، جو کہ اکثر CSS ISSB اور جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر اکثر جنرل نالج کے حوالے سے کچھ کوسچن پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو ایک جنرل نالج بھی آپ کی کلیئر کر لیتا ہوں، ساتھ آپ کی ویکیبلری بھی اسٹرانگ بن جاتی ہے، اور ساتھ آپ کی ریڈنگ کو کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہو وہ سب کچھ اس میں آپ کو آج میں نے بتانا ہے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ سب سے پہلے US وومن ریڈی ٹو ریٹرن، ایک US مطلب امریکہ کے ایک خاتون تھی جو کہ ریڈی ٹو ریٹرن سن لیبلز ہر مینٹلی انسٹیبل، ایک خاتون تھی جو کہ واپس جانے کے لیے تیار تھی امریکہ، اور اس کے جو بیٹا ہے نا، اس نے اسے کیا کیا، اس کو ذہنی طور پہ کہ یہ کیا ہے، ذہنی طور پہ اس کو مینٹل قرار دیا۔ تو یہاں پہ آج اس کی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا سٹوری ہوئی تھی، کیا ہوا تھا کہ اس کے بیٹے نے اس طرح اس کے بارے میں بولا۔ یہ ایک خاتون تھی جو کہ کراچی 833 ایئر، ایک 23 سال کی ایج کی ایک بوڑھی خاتون جو کہ US وومن تھی، اونیج اینڈریو ریبیسن ایک خاتون کا نام ہے، ابھی انگریزوں کا نام ہی کچھ اس طرح ہی ہوتے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا کہ شی از ریڈی ٹو ریٹرن آفٹر انسکسیس ایفرٹ ٹو فائنڈ لو ان کراچی۔ کہہ رہے یہاں پہ کہ وہ جو ہے نا وہ انسکسیسفل ہوگی، وہ کامیاب نہیں ہوئی اپنی ایفرٹ کوشش میں ٹو فائنڈ لو ان کراچی۔ وہ کسی کے پیچھے کراچی آئی تھی، کسی سے پیار کرتی تھی، کراچی آئی تھی امریکہ سے، لیکن اسے وہ بندہ نہیں ملا جس سے وہ پیار کرتی تھی، تو وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وہ کیا ہوئی، انسکسیسفل ہوئی اپنے ایفرٹ میں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ آئی ایم کرنٹلی شارٹ آن منی، اور پھر اس ایک انٹرویو میں وہ کہتی ہے کہ میرے پاس جو ہے پیسے بہت کم ہیں۔ سینگ ریبیسن، وہ جو ریبیسن جو عورت ہے نا، اس نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں، آئی ایم ریڈی ٹو ریٹرن، میں تیار ہوں ریٹرن واپس جانے کے ٹو مائی کنٹری، اپنے ملک میں، اینڈ پلیز پرووائڈ می، اور مہربانی کر کے کوئی مجھے کیا کرے، پرووائڈ مہیا کرے، کوئی مجھے دے، مجھے اے ٹکٹ، کوئی بھی ٹکٹ، مطلب ٹکٹ دے دے نیو یارک کے لیے۔ اس نے جانا تھا واپس اپنے نیو یارک، جو ہے نا یہ اس کا امریکہ کے اندر اس کا ایک کیپیٹل ہے، بہت مشہور شہر ہے نیو یارک، تو وہاں پہ یہ اس کی رہائش ہے، تو اس نے کہا میں وہاں پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اس کے لیے ٹکٹ ایشو کر دیں۔ تو یہ ٹکٹ مانگ رہی تھی کیونکہ اس کے پاس پیسے کم تھے۔ آگے کیا ہوا کہ ریبیسن اینڈ افریقن امریکن وومن تھی ایک، یہ ٹریول ٹو پاکستان آن اکتوبر، کب آئی تھی، اکتوبر 2024 کو یہ عورت آئی تھی پاکستان میں۔ اور کیوں آئی تھی، آفٹر فیلنگ ان لو، فیلنگ مطلب کسی کے لو میں پڑی ہوئی تھی، ود اے 19 ایئر اولڈ بوائے، جو کہ ایک 19 سالہ لڑکا تھا کراچی کا، اس سے اس کو پیار ہو گیا تھا، اور اس کے پیار کے چکر میں یہ اکتوبر 2024 میں آئی تھی۔ تو کہتے ہیں آگے کہ شی ہیز بین ان دی کنٹری ایور سنس کا مطلب ہے تبھی سے مطلب کہ یہ اس ہماری کنٹری میں 24 مطلب اکتوبر 2024 سے پاکستان میں یہ کیا ہے، ایور سنس سے، تبھی سے یہ رہ رہی ہے، اور کلائمنگ ٹو میرٹ ٹو دی پاکستانی مین، اور کیا کہہ رہی ہے، اور یہ کلائمنگ کر رہی ہے، کلائمنگ کا مطلب، اور یہ بول رہی ہے، یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں نے جو ہے پاکستانی مین سے کیا کی ہے، شادی کی ہے، سینگ دیٹ دیئر میرج ٹک پلیس آن لائن، اور کیا کہہ رہی ہے کہ ہمارا جو شادی ہوئی تھی وہ کیا ہوئی تھی، آن لائن ہوئی تھی، مطلب نیٹ ورک کے ذریعے کیا ہوگا، تو یہ اس نے کہا ہے۔ پھر اس نے کیا کہا، ارلیئر اسٹیٹمنٹ فرام دی، اس سے ابتدائی اسٹیٹمنٹ، پھر اس کے اسٹیٹمنٹ مطلب اس کا ایک بیان لیا گیا، ایک مناظر لیا گیا، فرام دی سن، اس کے بیٹے آف دی وومن، اس عورت کا جو بیٹا تھا اس سے یہ مناظر لیا گیا کہ وہ کہہ رہا ہے، ہو سرفیس دیر کہ ان دی اسٹیٹمنٹ دی سن ڈسکرائب ہز مدر ایز مینٹلی ال اینڈ کرائم، اس کا بیٹا جو ہے نا اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا، یہ بیان دیا ہے کہ جو اس کی ماں ہے نا وہ مینٹلی طور پہ کیا ہے، بیمار ہے، مطلب وہ سیٹ نہیں ہے مینٹلی طور پہ، اور اینڈ کلائم، اور یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ دیٹ ہر ایبلٹی ٹو تھنک اینڈ ریزن انسپائر، مطلب وہ کہہ رہا ہے اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت اور سوچنے کی صلاحیت بالکل امپائرڈ ہے، امپائر مطلب بالکل متاثر ہے، وہ نہ بالکل نہیں ہے، مطلب بالکل کریزی ہے، ایک قسم کے پاگل ہے،
جو کہ بالکل اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کر رہی ہوں کیا نہیں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, یہ اس کا بیٹا کہہ رہا ہے, اس کی عورت کا بیٹا, حالانکہ وہ آلریڈی شادی شدہ ہے اور دوبارہ وہ پھر بھی اس طرح کرے, تو اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ وہ مینٹلی ایل ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ پھر آگے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اور دی سن, پھر آگے ہم پوائنٹ بتاتے ہیں کہ دی سن ہو از کرنٹلی ان دی یو ایس اے, اور اس کا جو بیٹا ہے نا وہ ابھی امریکہ میں, اور اسٹیٹڈ دیٹ, اور یہ اسٹیٹ کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے ہمیں دیٹ کہ اس کی جو ماں ہے وہ از مینٹلی انویل, مطلب ذہنی طور پر بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہر ججمنٹ اس افیکٹ ہے, مطلب اس کے اندر کوئی بھی فیصلہ کرنا اور سوچنے کی صلاحیت بالکل کیا افیکٹڈ ہے, اثر ہے. افیکٹڈ مطلب یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے, ویسے اثر کہتے ہیں اس کو, مطلب متاثر ہے بالکل. متاثر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ذہن بالکل کام نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, کسی کام کے قابل نہیں ہے. پھر آگے کیا کہتا ہے کہ ہی آلسو مینشن کا مطلب اس نے یہ بھی بتایا دیٹ کہ his mother had traveled to Pakistan to meet a man and his family and that she is planning to return to the US after 2 weeks. اور اس کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے, مینشن یہ بتایا کہ دیٹ کہ اس کی ماں جو ہے وہ پاکستان ٹریول کے مطلب سفر کیا, کہاں پہ, اس مین سے جس سے اس نے پیار کیا, اس مرد سے, اور اس کی فیملی سے ملنا چاہتی تھی, اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں 2 ہفتے بعد واپس آ جاؤں گی, یہ اس نے پلان کیا تھا. However, تاہم she failed to come, اور تاہم مطلب پھر بھی کیا ہوا, وہ فیل ہو گئی اپنے پلان میں. اور he further stated that both کہ his brother, اور پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا he further stated, اس نے یہ بھی آگے بتایا مزید کہ کیا بتایا کہ he further stated that both he and his brother, کہہ رہا ہے کہ اس کا جو بھائی ہے نا اس نے بہت had made numerous attempts to convince their mother to return. اس نے کہا ہے کہ اس کا جو بھائی ہے نا اس نے بہت کوشش کی کہ اسے کنونس کا مطلب اس کو واپس لے آئے اپنے ملک, بہت دفعہ اس کی کوشش کی اسے لانے کی, اسے بلایا, لیکن دیئر مدر ریٹرن ایون بکنگ ہر ریٹرن, حالانکہ ایون وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے ٹکٹ بھی اس کے لیے بک کیا واپس آنے کے لیے, لیکن تب بھی وہ کیا ہوئے, ڈسپائٹ اس کے باوجود, دیئر ایفرٹ, اتنی کوششوں کے باوجود بھی کیا ہے, شی ریفیوز ٹو ایگری ٹو کم بیک, مطلب وہ تب بھی انکار کر رہی ہے اپنے آپ کو واپس اپنے ملک جانے کے لیے. تو یہ حال ہے میرے بھائیوں, یہ ایک نیوز بھی ہے ہمارے لیے. اس کے اندر آپ کو انگلش بھی تھوڑی سی اسٹرانگ ہوگی جس طرح میں نے آپ کو پڑھایا ہے. اگر آپ کو بیسٹ لگے تو آپ نے مجھے بتا دیں کمنٹس میں, اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دینا. اور اس کے علاوہ یہ ایک نیوز بھی ہمارے لیے کہ ایک وومن تھی جو کہ امریکہ سے کراچی آئی تھی کسی لڑکے کے پیار میں, اور اس نے لڑکے نے دھوکہ دیا, اسے نہیں ملا, تو اس کی وجہ سے وہ پریشان تھی, اور اس کی مطلب وہ ابھی جانے سے بھی, وہ واپس بھی جانے سے بھی انکار کری, اور یہاں پہ بھی جگہ جگہ ٹھوکریں کھا رہی ہے. تو اس میں یہ آپ کے لیے میسیج ہے کہ کبھی اس طرح کسی کو دھوکہ نہیں دیا کرو, اور اتنا کسی کو یقینی دھوکہ دے رہے ہو تم لوگ کہ اس کو اپنے پاس بلاؤ اور پھر غائب ہو جاؤ, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اس طرح کام نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی, اور سوشل میڈیا سے تو خاص طور پر اس طرح کی چیزوں سے بچ کے رہا کرو, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا, کیونکہ اس نے اس کو دھوکہ دیا, اس کے دل سے اس کی کتنی آہیں نکلی ہوگی, اور اس کو زندگی میں بھی کیا سے کیا ہوگا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھایا کرو, دل دکھاؤ گے تو زندگی بھی تباہ ہوگی, اور آگے اپنے لیے دوسری جان بھی خراب کر دو گے. تو ہمیشہ سچائی کا خیال کیا کرو, ٹھیک ہے, سچائی کے ساتھ رہو, کسی کو تنگ نہیں کرو. اگر کوئی غلط کام میں نروس ہو گئے ہو نا تو اس کو پھر اس کا پروو بھی کیا کرو, یہ نہیں کہ سائڈ پہ ہو جاؤ, ٹھیک ہے. تو یہ آج کی ویڈیو تھی, اگر آپ کو پسند آئی تو لائک کر دینا, شیئر کر دینا, اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.